جامعہ دارالسلام ہمارآباد سے ایک پرچہ نکلتا ہے رائے انتداب، اس میں کچھ مہینوں پہلے یہ واقعہ آیا تھا، اور میں نے اسی وقت جب یہ پڑھنے میں آیا تو میں نے جامع مسجد سیونی میں بھی اس واقعے کو پیش کیا تھا۔ آج دل چاہا کہ آپ کے سامنے بھی اس واقعے کو رکھوں۔ اس ایک واقعے کے اندر کئی ایک واقعات ہیں جو بالخصوص جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہت ہی عبرتناک ہیں، بہت ہی زیادہ فوائد سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے ماں باپ جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری کیا ہے اس کا احساس بھی یہ واقعہ دلاتا ہے۔ واقعہ ہے 1993 کا، سن 1993 میں ایک حادثہ پیش آیا۔ حادثہ جس کے ساتھ پیش آیا وہ 17 سال کا جوان ہے، عبداللہ بانعمہ جس کا نام۔ 17 سال کا جوان، 1993 کی ایک رات ہے، سن 1993 ہے، کسی مہینے کی ایک رات ہے، وہ لڑکا بہت زیادہ بگڑ گیا تھا، راہ سے بہت بھٹک گیا تھا، باپ اس کی عادتوں سے پریشان ہو گئے تھے۔ ایک رات روزانہ جب وہ گھر آتا، دیر رات کا اکثر حصہ باہر گزار کے گھر تشریف آتی اس کی، تو ماں اکثر دروازہ کھولتی تھی، لیکن اس رات اس کے والد انتظار کر رہے تھے کہ آج اسے سزا دینا ہے، سرزنش کرنا ہے، آئندہ کے لیے تنبیہ کرنا ہے۔ جب دیر رات عبداللہ دروازے میں پہنچا اور سلام کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیٹھک خانے میں والد صاحب موجود ہیں۔ سلام کر کے جب اندر جانے لگا تو اس کے منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی تھی۔ باپ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا سگریٹ پینے لگا ہے، اور عرب علماء کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ اگر بچہ سگریٹ پینے لگا اس کا مطلب اس نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہے۔ باپ نے پوچھا عبداللہ تم نے سگریٹ پیے ہو؟ کہا کہ نہیں پیا۔ باپ کو تو بو آ رہی تھی سگریٹ کی، پھر سے تھوڑا سخت لہجے میں باپ نے پوچھا عبداللہ سچ بتاؤ تم نے سگریٹ پیے ہو؟ تو اب جب اس کی حالت اتنی خطرناک تھی، جرائم میں بہت آگے بڑھ چکا تھا، تو اس کے اندر وہ ٹریننگ آ گئی کہ باپ کا ادب بھی اس کے سامنے نہیں تھا، تو اس نے بھی سخت لہجے میں کہا واللہ یا ابی لا ادخن، اللہ کی قسم ابو میں بھی سگریٹ نہیں پیتا۔ لیکن باپ دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے، اس کے منہ سے خود سگریٹ کی بو آ رہی ہے، تو باپ کو یہ جھوٹی قسم سن کے رہا نہیں گیا، کیونکہ اب وہ تو بڑے بڑے جرم کرنے لگا تھا، اسے جھوٹی قسم کھانے میں کیا دقت تھی، جھوٹی قسم کھا لیا اس نے۔ باپ سے رہا نہیں گیا، رات کا آخری حصہ ہے، رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، رات کا آخری حصہ ہے، باپ نے اس کی ان حرکتوں سے پریشان آ کر اور اس جواب کو سن کر اس کی زبان سے ایک بد دعا نکل گئی۔ کہا ان كنت مدخنا فإن الله يكسر رقبتك، کہا عبداللہ اگر واقعی تو سگریٹ پیتا ہے اللہ تیری گردن توڑ دے۔ یہ باپ کی زبان سے نکلا ہوا بد دعا کا ایک جملہ تھا، اور آگے کے حالات بتاتے ہیں کہ ادھر زبان سے جملہ نکلا اور ادھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ کیونکہ یہاں رک کر آپ دو چیزوں پر غور کریں، جو پیغام آپ کو دینا ہے ان کو یاد رکھیے، اور خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ دل کے کان کھول کر آخری خطبے کو آپ سنیں اور اس واقعے کو سنیں۔ عبداللہ نے جب یہ بات، عبداللہ کے باپ نے بد دعا دی، رات کا آخری حصہ ہے، ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرب ما یکون الرب من عبدہ فی جوف اللیل الاخر، اللہ رب العزت بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ ایک وہ قبولیت کا وقت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دو قبولیت والی چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی اور عبداللہ کی زندگی تباہ ہو گئی۔ ایک بد دعا کا جملہ نکلا۔ میں آپ نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کو اتنا پریشان مت کرو کہ ترست ہو کر، پریشان ہو کر وہ آپ کے حق میں بد دعا کر دیں، بلکہ اس قدر لائق بنو کہ آپ کے ماں باپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر آپ کی کامیابی کی، آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا دیں۔ اس قدر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، ایسا نہ بناؤ کہ ماں باپ کی زبان سے مجبوری میں بد دعا نکل جائے۔ اور یہ یاد رکھنا، اس جملے کو میرے یاد رکھنا کہ ماں سے، باپ سے، ان کی زبان سے بد دعا نکلے یہ آخری درجہ ہے، بہت آسانی سے اس زبان سے بد دعا نہیں نکل سکتی۔
کیونکہ بچپن سے آپ کو پالا ہے، وہ زبان سے بد دعا اتنی آسانی سے نہیں نکلتی، بالکل آپ حد کر دیں گے تب یہ معاملہ ہوگا۔ عبداللہ بھی بالکل اسی کنڈیشن میں پہنچ چکا تھا۔ اب دونوں کی کنڈیشن دیکھیں اور اس کنڈیشن کو یاد رکھیں۔ عبداللہ کی حالت کیا ہے، عبداللہ کی زندگی کیا ہے؟ 17 سال کا جوان ہے اور اسکول کا طالب علم ہے، لیکن تین اس کے اندر کوالٹیز ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کراٹے میں بلیک بیلٹ۔ بلیک بیلٹ آج ہی میں نے یوٹیوب میں تلاش کیا کہ بلیک بیلٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو بتایا کہ بلیک بیلٹ کا مطلب ہوتا ہے کراٹے کے جو مختلف بیلٹ ہوتے ہیں یہ سب سے آخری درجہ ہے، یعنی جس کو 3-4 سال لگ جاتے ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے، کراٹے کھیلتے کھیلتے جب اس کو بلیک بیلٹ ملتا ہے، یعنی سب سے آخری کامیابی کی ڈگری ہے تو وہ بلیک بیلٹ تھا کس چیز میں؟ کراٹے میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فٹ بال پلیئر تھا۔ فٹ بال پلیئر کے اندر اسٹیمنا بہت ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، اور تیسری اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ بہت اچھا تیراک تھا، بہت اچھے طریقے سے تیرنا جانتا تھا۔ یہ تینوں چیزوں کو ملائیں تو فولادی جسم تھا اس کا، عبداللہ کا۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جسم کو، تین میں سے ایک بھی اگر ہو تو انسان بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود تھیں، اور یہ تینوں چیزوں کے ساتھ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ باپ کے پاس دولت کا انبار تھا۔ ان کے والد کی جو دکان تھی، فول وتھ میس کر کے کوئی وہاں کا ایک کھانا ہے سعودی عرب کا، ایک ڈش ہے جو بڑی مشہور ہے، بہت زیادہ چلتی ہے، تو فول وتھ میس کی جو ہوٹل تھی اس کے مالک تھے عبداللہ کے والد جن کا نام تھا عمر، اور وہ فجر کے بعد سے لے کر رات کے آخر یعنی سب سے دیر میں ان کی دکان بند ہوتی تھی اور سب سے پہلے ان کی دکان کھلتی تھی۔ تو صبح صبح یہ گھر سے دکان چلے جاتے اور بیٹا جو ہے وہ اپنی مستیوں میں ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ جرائم میں مبتلا ہے۔ یہاں پر ایک عربی کی مثال ہے، اس کو یاد رکھیے، اذا غاب القط فالعب یا فار، جب بلی گھر میں نہ ہو تو چوہے تو خوب مستی کر۔ کیا مطلب؟ گھر کے بڑوں کی اگر نظر اپنے بچوں پر نہ ہو، اسی کے لیے مثال بنائی گئی ہے کہ بڑوں کی نگرانی اگر بچوں پر نہ ہو تو جیسے بلی کی غیر موجودگی میں چوہے بادشاہ ہوتے ہیں، وہی انداز ہے کہ اگر باپ اور ماں کی ذمہ داری ادا نہ کی گئی تو بچوں کا حال وہی ہوگا۔ تو عبداللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ والد صاحب صبح سے ہوٹل چلے گئے، عبداللہ کو کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ عبداللہ کا کہنا یہ ہے کہ میرے اندر سارے جرائم موجود تھے، اور بالخصوص جمعرات اور جمعہ یہ چھٹی کے دن ہوتے ہیں سعودی عرب میں، کہا کہ جیسے ہمارے سنیچر اتوار ہوتا ہے ویسے جمعرات جمعہ، کہا کہ یہ 2 دن خاص طور سے پورے جرائم میں گزرتے تھے، 2 دن پورا میں گناہوں میں مست رہتا تھا۔ تو عبداللہ کی خوبی کیا تھی؟ ایک خوبی اس کے اندر یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ اب میرے والد کی جو ہوٹل تھی، میرے والد کی ہوٹل میں جو کھانا ملتا تھا روزانہ، روزانہ وہاں پر جو کھانا لینے آتے تھے، اگر اس میں کوئی کمزور لوگ ہوتے، غریب لوگ ہوتے تھے، تو میرے والد ان کو کچھ تعاون کر دیتے تھے، کھانا فری میں دے دیتے یا کبھی کچھ بڑھا کر دے دیتے، اور کبھی میرے والد کی جگہ میں اگر والد نہیں ہوتے تو میں بیٹھ جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ والد کی وہ خوبی میرے اندر بھی آ گئی تھی، جو غریب عورتیں سعودی عرب کی جو کچھ سکے لے کر اگر آتی تھی اور بڑے اچھے سے گن کے وہ سکے دیتی تھی، تو میں ان کو کھانا تو دے دیتا تھا، سکے بھی واپس دے دیتا تھا۔ اور کچھ افریقی غریب عورتیں اگر آتی تھیں اور آ کر کھانا مانگتی تھی یعنی لینے آتی تھی، میں ان کو ویسی کھانا دے کر کچھ ریال بھی ان کو صدقہ کر دیتا تھا۔ تو خوبی بھی تھی عبداللہ کے اندر، لیکن یہ برائیاں تھیں، گناہ بہت زیادہ تھے۔ اب مسئلہ یہ کہ جس رات یہ حادثہ پیش آیا، جس رات باپ کے پاس دیر سے یہ گھر یہ دیر سے پہنچے عبداللہ، اور باپ کی زبان سے بد دعا نکلی، دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ باپ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، عبداللہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئے، دونوں کمرے میں چلے گئے۔ صبح ہوئی، باپ اپنی ٹائمنگ میں صبح جو ہے فجر کے بعد ہوٹل چلے گئے۔ عبداللہ دیر تک سویا رہا، جو رات دیر گھر میں آئے گا تو سوئے گا کب تک ہم جان سکتے ہیں۔ دیر سے جب اس کی نیند بیدار ہوئی، صبح اٹھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تیراکی میں بہت ماہر تھا، پہلی فرصت میں تیرنے جایا کرتا تھا، تو اپنے دوستوں کے ساتھ تیرنے کے لیے سوئمنگ پول جب پہنچا، آج کا دن کچھ اور دن تھا۔ عبداللہ کی عادت تھی کہ اسٹیمنا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لمبی چھلانگ لگاتا تھا، اونچائی سے کودتا تھا اور بہت دیر